4 दिन اور یہ آدھی رات ہو گئی آل محمد کو سفر کرتے ہوئے دربار میں یہ قافلے کی پیشی ہو گئی۔ کل یہ قافلہ کوفے کے دربار میں پہنچ گئے اور جس راستے سے آپ جاتے ہیں نا، میثم تمار کے روضے سے آپ نکلتے ہیں، ایک سیدھی سڑک جا رہی ہوتی ہے جو مسجد کوفہ تک جاتی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے کہ جو بازار کوفہ جہاں پر سجا ہوا تھا، بازار کوفہ یہیں پر سجا ہوا تھا، اسی راستے سے آل محمد کو گزارا گیا۔ نہیں، ابھی تک آپ اس جملے کی شدت تک پہنچے نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک منظر بیان کرتا ہوں کہ دربار مسجد کوفہ سے ملا ہوا دارالامارہ، جس کے کھنڈرات ہیں اور وہ تباہ ہو چکا، اور اس دارالامارہ سے بالکل ملا ہوا علی کا گھر۔ کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا؟ بیت علی، دارالامارہ سے ملا ہوا، مسجد کوفہ سے ملا ہوا بیت علی۔ تو میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ جب علی کی بیٹی سربرہنہ بازار کوفہ میں لائی گئی ہوگی، اور جب اس بازار سے گزاری جا رہی ہوگی، اور جب دربار میں پیشی ہو رہی ہوگی، تو اس سے پہلے زینب کی نگاہ اپنے گھر پر نہیں پڑی ہوگی کہ یہی وہ گھر تھا کہ جہاں میرا بابا میرے پردے کا انتظام کرتا تھا، جہاں پر عباس قناتوں کا انتظام کرتے تھے۔ اگر کبھی زینب گھر سے نکلی، اول تو زینب کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں، اگر کہیں کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے گھر درس دینے جانا ہے، کسی کے گھر تفسیر سنانے جانا ہے، تو عباس پہرا دیا کرتے تھے۔ عباس الحجاب الحجاب کہا کرتے تھے۔ آج زینب کو کیا کیا نہ یاد آ رہا ہوگا۔ آج زینب کو جملہ سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آج زینب نے اپنا گھر دیکھا تو زینب کو شب ضربت بھی یاد آئی ہوگی کہ میرا بابا اسی دروازے سے نکل کے مسجد کوفہ گیا تھا، اور وہیں پر میرے بابا کو سر پر ضربت لگی تھی، اسی بازار سے زینب گزاری جا رہی تھی۔ میرے عزیزوں، ادھر تو قافلہ جا رہا تھا دربار کوفہ کی طرف، اور ادھر بنی اسد والے آ گئے، ادھر سے اپنے قبیلے سے نکل کے آئے، اور پتہ ہے کیسے آئے؟ کچھ عورتیں پانی بھرنے آئیں، انہوں نے 13 محرم کو دیکھا کہ کچھ بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہیں کہ جو زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کے زخموں سے تازہ تازہ لہو بہ رہا ہے، جیسے ابھی ابھی انہیں ذبح کیا گیا ہو، جیسے ابھی ابھی انہیں زخم لگائے گئے ہوں، تازہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ ایسے میں عورتیں اپنے قبیلے میں واپس گئیں، کہا تم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، چوڑیاں پہن لو، وہاں نہ معلوم کن کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تم سے وعدہ کیا تھا حسین نے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، چلو اگر تم نہیں جاتے تو ہم ہی سامان لے کے جاتے ہیں اور ہم ہی دفن کر دیں گے۔ کہا ہمیں ابن زیاد سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں وہ ہمارے گھر نہ اجاڑ دے۔ عورتوں نے کہا ہم ساتھ جا رہے ہیں، ایک آدمی پہرے پر بٹھا دیں گے، اگر کوئی سپاہی آتا ہوا دکھائی دیا تو بتا دیا جائے گا۔ سب چلے، پہنچے دشت نینوا میں، پہنچے صحرائے کربلا میں، پہنچے، دیکھا لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی لاشا کدھر پڑا ہے، کوئی لاشا کدھر پڑا ہے، کچھ لاشیں مقتل میں لیٹے ہوئے ہیں جن کے جسموں پر سر نہیں ہے، جن کے جسموں پر سر نہیں ہے۔ ایک لاش کا تو عجیب عالم ہے، ابھی بتاؤں گا کہ اس لاشے کا کیا عالم تھا۔ ایک بار سب نے سوچا کہ تدفین کرنا ہے، حسین سے وعدہ کیا تھا چلو آؤ قبریں بنانا شروع کریں، لیکن قبریں بنائیں تو کیسے بنائیں، کسی کے جسم پر سر نہیں ہے، کیا معلوم کون سا لاشا کس کا ہے، کیا معلوم کس کا کیا نام ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی محسوس ہوئی، ایک گھڑ سوار، ایک شہ سوار آ رہا تھا، یہ سمجھے کہ کوئی آ گیا ہے، کوئی فوج کا سپاہی آ گیا ہے، یہ اپنی جگہ ڈٹے کھڑے رہے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ آنے والا گھوڑے سے اترا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ آنے والا سواری سے اترا، اور اس عالم میں اترا، اس عالم میں اترا کہ کمر جھکی ہوئی تھی، تھا وہ 24 برس کا جوان، تھا وہ 24 برس کا جوان، چہرہ زرد تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے پیاسا ہے، جیسے اس کے سامنے سب کو قتل کیا گیا ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے، ایک بار کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کیا، زیارت شروع کی۔ بنی اسد والوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کہیں ابن زیاد کے کوئی سپاہی تو نہیں ہیں؟ تو اس مسافر نے سر جھکا کر کہا
میں تمہارے وقت کا امام علی بن الحسین ہوں، میں زین العابدین ہوں، سب قدموں میں گر گئے، مولا آپ کو آپ کے بابا کا پرسا، مولا آپ کو آپ کے بھرے گھر کا پرسا، مولا آپ کو گرفتار ہو جانے کا پرسا، آپ کو قید ہو جانے کا پرسا، کہا آؤ میری مدد کرو، ان شہیدوں کے لاشیں دفنانے میں مدد کرو۔ اب جہاں جہاں میرا مولا کہہ رہا تھا وہاں قبر کھودی جا رہی تھی، ایک بڑی سی قبر کھودی گئی، کہا یہاں 17 بنی ہاشم کو دفنایا جائے گا، یہاں جیسے جیسے میں بتاؤں گا ویسے ویسے بنی ہاشم کی تدفین ہوگی۔ 17 لاشیں دفنا دیے گئے، گنج شہیدہ کی کھدائی شروع ہوئی۔ ختم کر دوں کیا بات؟ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو آنسو نہیں آنے پرواہ نہ کیا کریں، آپ صرف آئے حسین کہیں، آئے حسین۔ میں ایک عجیب جملہ آپ کے حوالے کروں گا، آخری جملہ، اور اس کے بعد تابوت اور علم برآمد ہو جائے گا۔ گنج شہیدہ بڑی قبر کھودی گئی، اس میں حسین کے انصار کو داخل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، قبروں کو برابر کر دیا گیا۔ ایک قبر الگ سے کھودی گئی، کہا یہ کس کے لیے؟ کہا یہ میرے بابا کا چاہنے والا حبیب ابن مظاہر، الگ سے قبر کھودی گئی، اور کا لاشا الگ دفنا دیا گیا۔ پوری کربلا کا نقشہ میرے زین العابدین مولا نے تیار کیا۔ اب سنو گے کہ کیا ہوا؟ ایک لاشا ایسے پڑا ہوا تھا کہ اس کے سینے پر معلوم ہوتا تھا جیسے گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ معلوم نہیں یہ مسائل کیسے سنو گے؟ ہاں تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، بس آئے ضرور کہہ دینا۔ اس کے سینے پر، اس کے جسم پر سر نہیں تھا، لیکن سینے پر معلوم ہوتا تھا جیسے گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ پوچھا گیا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے، یہ فرزند رسول کا لاشا ہے۔ کہا یہ گوشت کا ٹکڑا کیسے نظر آ رہا ہے؟ سر سے ہاتھ مار کر کہا ارے یہ میرا ننھا بھیا علی اصغر ہے، یہ میرے بھیا علی اصغر کا لاشا ہے۔ ایک بار آگے بڑھے، ایک لاشے کو اٹھایا، کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے جوان بھائی علی اکبر شبیہ رسول کا لاشا ہے۔ اور ایک قبر کھودی گئی، بڑی سی قبر کھودی گئی، پائیتی علی اکبر کو لٹا دیا گیا، پائیتی علی اکبر کو دفن کر دیا گیا۔ اب سینے پہ ہاتھ مار کر جملہ سن لینا، میں بھی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوں۔ جیسے ہی بیٹے نے باپ کا لاشا اٹھانا چاہا، کبھی ہاتھ ٹوٹ کر نیچے آ جاتا، کبھی بایاں ہاتھ ٹوٹ کر نیچے آ جاتا، کبھی قدم ٹوٹ کر نیچے آ جاتا۔ حسین کی لاش کا یہ عالم تھا کہ کوئی عزم بدن سلامت نہیں تھا، اس لیے کہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ ایک بار ایک چٹائی منگوائی، اس پر حسین کے لاشے کو اٹھا کر زین العابدین نے رکھا۔ سب نے چاہا کہ ہم مدد کریں، کہا نہیں سب ہٹ جاؤ، میں اپنے بابا کو خود دفن کروں گا۔ بیٹے نے بابا کا لاشا اٹھایا اور لاش کو قبر میں رکھا۔ بہت دیر تک بیٹا باپ کے لاشے سے لپٹا رہا اور سینے پر علی اصغر کو سلا دیا، سینے پر، آج تک سینہ حسین پر علی اصغر آرام کر رہے ہیں۔ قبر کو بند کر دیا گیا۔ زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ قبر ہے پیاسے حسین ابن علی کی، لکھ دیا ھذا قبر حسین ابن علی، لکھ دیا کہ جسے پیاسا قتل کیا گیا۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ یہ تو میں نے پڑھ دیا نا کہ حسین کے لاشے کا کیا عالم ہوا تھا، اور آپ نے سنا، جو سننے کا حق تو نہ آپ ادا کر سکتے ہیں نہ پڑھنے کا حق میں ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ لاش حسین کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک مرتبہ لاشا پامال ہوا، پہلی مرتبہ 10 گھوڑوں سے لاشا پامال ہوا، اور گھوڑے سواروں نے خود مختار سے کہا تھا اپنے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سے، حسین کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی۔ دوسری مرتبہ عمر سعد نے کہا ان لاشوں پر، حسین کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑا دو کہ لاش کا قیمہ بن جائے، تاکہ حسین کی لاش دفنانے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت فضہ نے ایک شیر کو بلایا تھا کہ جب شیر فضہ آیا ہے اور اس نے لاش کی حفاظت کی ہے، نہیں تو ایک مرتبہ تو حسین کا لاشا پامال ہو چکا تھا، اتنا ظلم ہوا ہے حسین کے لاشے پر۔ بن گئی قبر، لکھ دیا اپنے ہاتھوں سے دست خدا نے یہ قبر ہے مظلوم پیاسے بے کس کی قبر، حسین ابن علی کی قبر۔ سب نے کہا مولا ساری تدفین ہو گئی، سارے لاشیں دفن ہو گئے۔ کہا کہاں بھی سارے لاشیں دفن ہوئے، آؤ میرے ساتھ چلو، ایک لاشا ابھی رہ گیا ہے، وہ کنارے فرات کے ہے،
میرے چچا عباس کا لاشا، میرے آقا عباس کا لاشا پہنچے تو عباس کے دونوں شانے کٹے ہوئے تھے، عباس کے جسم پر سر نہیں تھا، عباس کی لاش بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی۔ بھتیجے نے چچا کی لاش کو اٹھایا، چچا کی لاش کو اٹھایا، سنو گے کہا کہ یہ لاش تو ہم سے اٹھتی نہیں۔ بنی اسد نے کہا کہ جب آپ آ رہے تھے ہم نے پہلے آپ کے بابا کی لاش کو اٹھانا چاہا، ہم سے یہ لاش نہ اٹھ سکے، ہم سے لاش نہ اٹھ سکے، آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور میرے ساتھ ملائکہ شریک ہے۔ اس لاشے کو اتنا ہلکا نہ سمجھنا، یہ ذبح عظیم ہے، معصوم کا لاشا ہے، معصوم ہی اٹھا سکتا۔ پھر آئے ابو الفضل کے لاشے پر آئے، سقائے سکینہ کے لاشے پر آئے، زینب کی آس کے لاشے پر آئے، سکینہ کے چچا کے لاشے پر آئے، اہل حرم کے پردوں کے آسرے کی لاشے پر آئے، چچا عباس کے لاشے کو اٹھایا، قبر بنا دی گئی۔